اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہماری زندگی ہر مسلمان کی، بلکہ میں یہ کہوں گی کہ زندگی اور ہمارا زادرہ عشق رسول ہے، اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت کی محبت ہمیں بتائی ہے، سمجھائی ہے۔ بار بار میرے مولا حسین کو کبھی کندھوں پر سوار کر کے، کبھی پشت رسول پر، جب حسین سوار ہیں اور رسول سجدہ کر رہے ہیں نماز میں، ہر جگہ، ہر عالم میں، ہر حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا حسین کی محبت بتائی ہے۔ اور اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک عشق رسول ہماری زندگی کا سرمایہ حیات ہے، اور دوسری محبت حسین ہمارا سرمایہ حیات ہے۔ اور یہ وہ محبت ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو بھی مرد ہے وہ سارا دن کہیں دفتروں میں کام کرتے ہیں، کوئی اپنا کاروبار کرتا ہے، کوئی پھیری لگانے والا بھی ہے، یا کوئی جوان ہے یا کوئی بچہ ہے جو بھی اسکول، کالج، یونیورسٹی میں جاتا ہے۔ عورتیں جو کہ سارا دن گھروں میں، اپنے گھر میں ہاؤس وائف ہیں، کہیں آفس میں کام کرتی ہیں، یا اسکول یا یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، اور بچے، ان تمام ہستیوں کو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب شام ہوتی ہے اور کہیں مجلس ہوتی ہے تو دن سے زیادہ شام کی مجالس میں رش زیادہ ہوتا ہے، ہجوم زیادہ جمع ہوتا ہے، لوگ زیادہ شرکت حسین کے غم میں کرتے ہیں، مجالس حسین میں کرتے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ حسین سے محبت ہے جو ہمیں رسول نے سکھائی ہے، جو رسول نے ہمیں بتائی ہے۔ کہتے ہیں کہ عراق میں کچھ لوگوں نے سوچا کہ اس جگہ ہمیں امام بارگاہ بنانا ہے۔ جوان تھے اور بڑی ہمت کر کے، پیسہ جمع کر کے، آہستہ آہستہ انہوں نے جگہ خریدی اور امام بارگاہ کی تعمیر شروع کر دی۔ جب امام بارگاہ تعمیر کر رہے تھے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ دیواریں کھڑی ہو گئی ہیں، تو ان کے پاس سرمایہ ختم ہو گیا، اور وہ بڑے پریشان تھے۔ جس جگہ جاتے، کسی سے کہتے تو ہر ایک کوئی نہ کوئی عذر بیان کر دیا کرتا تھا۔ ایک دن ایک شخص سے جب انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ رقم چاہیے امام بارگاہ کی تعمیر کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تاجر ہے، آپ اس کے پاس چلے جائیں، وہ لوگوں کی بہت مدد کرتے ہیں، اور خصوصاً مولا حسین کے نام پہ تو بہت زیادہ عطیات دیتے ہیں۔ ان جوانوں نے سوچا کہ ٹھیک ہے، ہمیں پھر ان کے پاس ہی جانا چاہیے۔ تو وہ جب گئے اور انہوں نے کہا ان کے سیکٹری سے کہ ہمیں موقع دیا جائے ملاقات کا، تو انہیں موقع مل گیا۔ ان کے سامنے وہ گئے اور تھوڑی دیر بیٹھے رہے۔ انہوں نے بہت محبت کا اظہار کیا اور پوچھا کہ آپ کس مقصد کے لیے آئے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ ہم امام بارگاہ تعمیر کر رہے ہیں، اور امام بارگاہ کی تعمیر میں ہمارے پاس کچھ رقم اب نہیں رہی ہے، تو ہم اس لیے آپ کے پاس آئیں کہ اگر آپ کچھ ہماری مدد کر سکیں تعمیر امام بارگاہ میں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور انہوں نے اپنی چیک بک ان کے سامنے کر دی کہ یہ چیک بک ہے، اس میں آپ جتنی رقم چاہے لکھ دیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ دیکھو، اگر ہم تھوڑی رقم لکھتے ہیں اور جتنے لوگوں کے پاس گئے ہیں انہوں نے کوئی نہ کوئی عذر پیش کر دیا ہے، اب اگر انہوں نے بھی کوئی عذر ہمیں پیش کر دیا تو ہم کیا کریں گے؟ یہ سوچ کے وہ خاموش ہو گئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے کہ ہم کیا کریں۔ تو ایک دوست نے کہا کہ چلو، جتنی رقم کی ہمیں ضرورت ہے، انہوں نے تخمینہ لگایا ہوا تھا کہ امام بارگاہ کی تعمیر میں اتنی رقم کی ابھی ہمیں ضرورت ہے، تو اس نے کہا کہ لکھ دیتے ہیں، دیں یا نہ دیں ان کی مرضی ہے، لیکن جتنی ہمیں ضرورت ہے وہ ہم لکھ دیتے ہیں، اور یہ ہو سکتا ہے ہمیں دے دیں، یا ہو سکتا ہے جیسے اور لوگوں نے منع کر دیا یہ بھی منع کر دیں، اور کچھ رقم دے دیں گے تو چلو ٹھیک ہے، ہم لکھ دیتے ہیں۔ انہوں نے جتنی رقم کی انہیں ضرورت تھی امام بارگاہ کی تعمیر میں، وہ تمام رقم انہوں نے چیک بک میں لکھی، اور وہ چیک بک ان کی طرف بڑھا دی۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میں چیک بک لی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا دیکھا جہاں انہیں سگنیچر کرنا تھا، انہوں نے اپنا پین رکھا، اور اس کے بعد رخ پھیر کے انہوں نے سگنیچر کر دیے، اور سگنیچر کرنے کے بعد انہوں نے وہ چیک بک انہیں واپس کر دی، یعنی کہ چیک انہیں واپس کیا، اور کہا کہ یہ آپ رقم میرے اکاؤنٹ میں سے لے سکتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک جوان کہنے لگا کہ حضرت، آپ نے بڑی مہربانی کی، آپ نے چیک بک پہ اس چیک پہ سائن تو کر دیے ہیں، لیکن آپ نے یہ نہیں غور کیا کہ ہم نے رقم کتنی لکھی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس رقم سے کوئی مطلب نہیں،
یہ رقم میں نے آپ کو نہیں دی بلکہ میرے مولا حسین کا اور میرا معاملہ ہے، میں نے مولا حسین کو یہ رقم دی ہے، آپ جو بھی چاہتے ہیں میرے اکاؤنٹ میں سے یہ رقم لے لیں، میں اس رقم کو نہیں دیکھوں گا کہ کتنی ہے۔ وہ جوان بڑے حیران ہوئے اور وہ ان کی تعریف میں کوئی جملہ بولنے لگے تھے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے کچھ نہیں سننا، آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ مولا حسین کے امام بارگاہ کی تعمیر کے لیے خرچے کے لیے میرے پاس آئے، بس یہی میرا بہت بہت میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور وہ جوان بڑے خوش ہو کے وہاں سے چلے گئے۔ چند سال کے بعد ایک عالم دین کہتا ہے کہ ان کا جو تاجر تھا اس کا انتقال ہو گیا، تو کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہی تاجر بیٹھے ہیں اور وہ پھر کس طریقے سے اپنا حال سناتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ اس دنیا سے گئے اور اس کے بعد آپ کے ساتھ قبر میں کیا ہوا؟ ظاہر ہے بزرگ عالم دین تھے اور ہر ایک کو یہ ہوتا ہے کہ یہ قبر میں کیا حال ہوتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ جب میں قبر میں تھا اور منکر نکیر آئے ہیں تو ایک دم ایک آواز آئی کہ اس قبر میں نورانی دروازہ کھول دیا جائے، اور پھر ایک نورانی کرسی لا کے رکھی گئی، اور جب وہ کرسی لا کے رکھی گئی تو فوراً ہی منکر نکیر جو میرا نامہ اعمال اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے، انہوں نے ان ہستی کو سلام کیا اور یہ کہہ کر سلام کیا، یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ میرے مولا حسین ہیں، اور مولا حسین نے ان فرشتوں سے کہا کہ اس کا نامہ اعمال مجھے دکھایا جائے۔ تو جب میرا نامہ اعمال دکھایا تو میرے مولا حسین نے کہا کہ کس جگہ سگنیچر کرنے ہیں، دستخط کرنے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے ان سے ہی پین یعنی قلم لیا اور پھر رخ پھیر کے آپ نے دستخط کر دیے۔ تو جب آپ نے دستخط کیے تو فرشتوں نے کہا کہ مولا آپ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ اس کے نامہ اعمال میں کیا کیا گناہ ہیں اور کیا کیا ثواب ہیں، آپ نے رخ پھیر کے چہرے کا اور دستخط کر دیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ زندگی میں جب میرے نام پہ کسی کو کچھ دیتا تھا تو ہمیشہ اپنے چہرے کا رخ بدل کے یہ دستخط کر دیتا تھا، تو آج اسے مشکل کشائی کی ضرورت ہے، اس کی پریشانی کا وقت ہے، تو آج میں نے بھی اس کی مدد کی ہے کہ میں نے اپنے چہرے کا رخ بدل کر اس کی نامہ اعمال پہ دستخط کر دیے ہیں کہ اس کی بخشش ہو جائے۔ اور میں یہی کہتی ہوں کہ یہ مولا حسین ہی کی برکت ہے کہ جو بھی کوئی ان کی عزاداری میں حصہ لیتا ہے، کسی لحاظ سے بھی لیتا ہے، تو مولا حسین بہت خوش ہوتے ہیں اور آخرت میں ضرور ہمارے کام آئیں گے، قبر میں مولا حسین ضرور آئیں گے۔ خداوند کریم سے اس ذکر کے صدقے، مولا حسین کے صدقے، محمد و آل محمد کے صدقے دعا ہے کہ خداوند کریم ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے، ہماری پریشانیوں کو دور کر اور ہمیں ایسا بنا دے کہ جیسا تو چاہتا ہے، ہمیں نیک بنا دے، اور ہمارے نامہ اعمال ایسا ہو کہ جسے دیکھ کے میرے مولا حسین اور میرا رسول خوش ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔